کے شفٹ ہوں، ان کی فیملیز شفٹ ہوں اور ان کو سارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے اندر کشمیریوں کو باہر پھینک کے ہندوستانیوں کو وہاں پہ سیٹیں دی گئی ہیں. انڈین بیوروکریسی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں شفٹ ہو گئی ہے. کشمیری کسی بیوروکریٹک سیٹ اپ میں نہیں ہے، ایجوکیشن میں نہیں ہے، ان کی ساری جابز لے لی ہیں. اور ان 5 سالوں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں سارے ریکارڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اگر ہم دیکھیں دنیا سے اگر اسٹیٹسٹکس کمپیئر کریں کہ یہاں پہ دا موسٹ ان ایکسیسیبل ایریا ان دا ورلڈ اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور جو یونائٹڈ نیشنز کی 2 رپورٹس آئی ہیں 2018 اور 2019 کی یو این ہیومن رائٹس کمیشن کی، وہ بھی تھرو ریموٹ مانیٹرنگ ہوئی ہے. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں پیلسٹائن میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو وار کرائم، جو ایتھنک کلینزنگ، جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، مگر وہاں پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کی ایکسیس رہی ہے ان پچھلے 77 ایئرس کے اندر. ان کی لیڈرشپ باہر کے ملکوں میں جا کے اپنا جو کچھ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا اسرائیل کی طرف سے وہ دکھایا جاتا ہے. مگر یہ واحد خطہ ہے دنیا کے اندر جہاں کی قیادت، حریت کے رہنما کہیں بھی دنیا کے اندر ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. پیلسٹائن کو بھی آبزرور اسٹیٹس مل گیا ہے. میں آج دنیا سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آخر کب تک پیلسٹائن اور کشمیر کے جو مسئلے ہیں یہ اسی طرح جینوسائڈ ہوتا رہے گا؟ کتنی اور کشمیری لوگوں کی لاشیں چاہیے، شہادتیں چاہیے، اور کتنی جو کشمیری چاہیے انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز میں ہزاروں کے نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیری اس وقت ہندوستان کی جیلوں کے اندر قید ہیں، بند ہیں، بدترین ٹارچر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاز ان کے اوپر امپلیمنٹ کیے گئے ہیں یونین ٹیریٹری بنانے کے بعد اوپا کے تحت اور سیڈیشن کے جو لاز ہیں، یہ بھی آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ بھی برٹش کلونیل دور 1860 کے دور کے ہیں. وہ لاز جو کہ انویلڈ ہیں، جو ایکسپائر ہو گئے، جو کہ خود برٹشرز نے نلیفائی کر دیے، وہ کس تحت جو ہے کشمیریوں کے اوپر، جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ لاز نہیں ہیں اور نہ ہی ہم انڈینز ہیں، مگر وہ سیڈیشن کے لاز ہر کشمیری کے اوپر جو ہے انہوں نے تھوپے ہوئے ہیں. یونیلیٹرل ڈیسیجنز کی جا رہی ہیں کشمیریوں کے خلاف. ہماری ہزاروں کنال زمینوں کو جو ہے، اور جو ہمارے ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، جو ہماری درگاہیں ہیں، سارا کا سارا جو کنٹرول ہے ہمارے انڈسٹری کے اوپر وہ پورا کا پورا دلی کے ہاتھ میں ہے. اور 500 سے زائد مسجدوں کو جو ہے ڈی مارک کر دیا گیا ہے. ان کو شہید کرنے کے بعد وہاں پہ وہ مندر تعمیر کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ان 5 سالوں کے اندر مسجدوں پہ تالے لگا دیے گئے تھے. ہمیں بقرہ عید پہ اجازت نہیں ہے قربانی دینے کی. محرم کی پروسیشنز کے اوپر ہر وقت سالہ سال سے جو ہے وہاں پہ اٹیکس اور گولہ باری کی جاتی ہے، گرینیڈ اٹیکس کیے جاتے ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ کی جاتی ہے، لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے. کسی بھی قسم کا ریلیجس رائٹ نہیں ہے، اکنامک رائٹ نہیں. اگر یہ انڈیا کہتا ہے خاص طور پہ مودی سرکار کے ایک نیا جموں کشمیر بنایا ہے، ہم نے اتنے کروڑوں اربوں لگا دیے ہیں یہاں ڈیولپمنٹ پہ، تو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا حصہ ہے تو دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنا بلڈ بات ہے، اور وہاں پہ جو ہائیسٹ ان ایمپلائمنٹ کا ریشو اس وقت چل رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں. کیونکہ ساری ہماری نوکریاں چھین لی، ہماری ساری انڈسٹری چھین لی، چاہے وہ ہماری ٹورزم انڈسٹری ہے، چاہے وہ ہارٹی کلچر کی ہے، چاہے وہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے، ہماری جو ایپل مارکیٹ کے ساتھ کیا، ایپل انڈسٹری کے ساتھ جو انہوں نے کچھ کیا ہے، جو اس کا پلنڈرنگ کی ہے. پھر اس کے بعد رائس انڈسٹری، ہر لحاظ سے دیکھا جائے کہ چوک کیا جا رہا ہے. اور جو امبانیز اور اڈانیز ہیں وہ آ کے وہاں پہ چشمہ شاہی کے ہٹس خرید رہے ہیں، وہ وہاں پہ پہلگام کے اندر جو ہے زمینیں خرید رہے ہیں، وہ ہمارے رائل گولف کورٹس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. اور جو ان کے اپنے وائسرا ہیں، جو گورنر، لیفٹیننٹ گورنر ہیں ان کے، وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ لاٹری، جو لکی ڈرا نکلتا ہے انڈینز کے لیے، وہ نکالا جا رہا ہے. کسی کو کہیں پہ لینڈ لاٹ کی جا رہی ہے، کسی کو کہیں پہ. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. اور خدایا اس وقت جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، دنیا بھر کا ورلڈ آرڈر ویسے ہی کولیپس کر رہا ہے. حماس کے لیڈر کی جس طرح شہادت ہوئی ہے ان دا مڈل آف اے پیس پروسیس، ایک پیس پروسیس، ایک امن کا ڈائلاگ چل رہا تھا، ریلیز آف پرزنرز کی بات ہو رہی تھی. جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو جو میسج کشمیریوں کو گیا، جو لوگ امن کی بات کرتے تھے یا پرامن حل کی، ان کو تو زندہ دفنا دیا گیا ہے. تو یہ ایک اتنی ڈینجرس موڈ پہ جا رہی ہے. اور میں یہ بھی دنیا کو وارن کرنا چاہتی ہوں کہ
کہ بے شک ہم ایک نہتی قوم ہیں مگر ہمیں پورا رائٹ ہے کہ ہم ڈیفینس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آرمز کو اٹھائیں. یہ ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں بھی رائٹ ہے اور یہ ہماری زمین ہے. مگر یہ نہ ہو کہ کشمیری سوسائڈ بامبرز بن جائیں اور پورے خطے کا جو امن ہے جو 3 نیوکلیئر فلیش پوائنٹس کے بیچ میں ہے اور خود ہندوستان نے دھمکی دی ہے اٹیک کرنے کی, چاہے وہ مظفر آباد AJK کی بات ہو, چاہے گلگت بلتستان کی بات ہو, کہ چاہے وہ اکسائی چین کی بات ہو. تو یہ پورے خطے کا جو امن ڈی اسٹیبلائز کرنے میں اس RSS اور مودی سرکار اور انڈین اسٹیٹ کا جو ہاتھ ہے, اور جو خود یہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کریں, مسلمانوں کے ساتھ کریں. اور یہ پچھلے 40 سال پرانا پلان تھا جو LK اڈوانی نے بھی کہا تھا اور جو واجپئی نے بھی کہا تھا کہ جب ہم ایودھیا مندر کو, بابری مسجد کو شہید کریں گے تو وہ ہمارا پیک ہوگا. مگر اللہ کا بھی قانون الگ ہوتا ہے کہ انڈین پبلک نے خود ان کو جوتیاں ماری ہیں اور ایودھیا مندر جہاں انہوں نے تعمیر کیا ہے بابری مسجد کی جگہ پہ, یہ ادھر سے ہی ہارے ہیں. اور اس وقت جو 400 سے اوپر کا جو ان کا سکور بورڈ تھا وہ کہاں پہ اس وقت گھٹنوں پہ ہیں. اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی انڈیا کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا ہے اور پورا خطہ اکھنڈ بھارت کے اس فیشسٹ RSS کی ٹرین جو انڈین آرمی ہے, جو ایک آئیڈیالوجیکل آرمی بن گئی ہے نازیز والی, اور خطے کے اندر چاہے نیپال ہو, بنگلہ دیش ہو, چاہے چائنا ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے کشمیر ہو, سب کے سب جو ہیں وہ اس کے ساتھ تنگ ہیں. اور ہمیں اپنے خطے کو بھی, میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ جو ریجنل سٹیبلٹی کے حوالے سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو انگیج کیا جائے کہ یہ تو ایک تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہا ہے پورے خطے کو اپنی اس نفرت کی آگ سے, اور ادھر جو پیلسٹائن کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے تو پوری دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے. خالی یہ 2 مسئلے ہیں دنیا کے, وہ سب سے پرانے یونائٹڈ نیشنز کے مسئلے, اگر یہ حل نہیں ہوئے تو پوری دنیا کے اندر امن امپاسبل ہے. اور ساری جو کی ہے پراسپیرٹی کی اور دنیا کی سیویئر بننے کے لیے اور گلوبل عوام کی جانوں کو بچانے کے لیے ایک نیوکلیئر وار سے, ورلڈ وار 3 سے, وہ یہی ہے کہ دنیا ہوش کے ناخن لے اور ان دونوں مسئلوں کو کشمیریوں اور پیلسٹینینز کی امنگوں کے مطابق حل کیا جائے. اور آج میں پاکستانی عوام کی بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارا کشمیری پاکستانی ڈائسپورا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو باہر نکلی ہے, اور کیونکہ اس 5 اگست 2019 کے اس انلیگل ایکشن کا کوئی بھی ٹیکر نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ آپ سب یاد کریں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ گنڈا گردی سے ہو رہا ہے, یہ دہشت گردی سے ہو رہا ہے, اور ہندوستان کا ٹیرر نیٹ ورک بھی پھیلتا جا رہا ہے. پاکستان میں آزاد کشمیر میں بھی کشمیریوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے, سکھوں کی باہر کے ملکوں میں انڈیا کر رہا ہے. تو آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں, اور یہ اب آپ لوگوں کا فرض ہے, پاکستانی عوام کا فرض ہے کہ آپ لوگ کشمیریوں کا جو ساری کتنی دہائیوں سے جو ہے پاکستانی عوام کا ایک روحانی جو تعلق ہے کشمیری عوام کے ساتھ, یہ حکومتوں کی خالی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگ نکلیں, آپ دنیا کے سامنے جو ہے ہماری آنکھیں بنیں, ہمارا کیمرہ بنیں, ہماری آواز بنیں, اور دنیا کو دکھا دیں جو دہشت گردی ہندوستان کر رہا ہے. کیونکہ دنیا کے سامنے اندھا گونگا بہرا کر دیا ہے کشمیری قوم کو. تو آپ سب سے میری امید ہے, اور اسی طرح ایسی آرٹ ایگزیبیشن جو یہاں پہ پروٹیسٹ واکس ہو رہی ہیں پورے ملک کے اندر, جو سیمینارز کیے جا رہے ہیں, جو رپورٹس, جو آرٹیکلز, چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہوں, چاہے پولیٹیشینز ہوں, چاہے سول سوسائٹیز ہے, چاہے لائرز ہیں, چاہے وہ ٹریڈرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ اسٹیٹ ہے, آپ سب جو لوگ ہیں اسی طرح ہمارا ساتھ دیں, بلکہ اس کے اندر اور بھی زیادہ مزید تیزی لے کر آئیں. آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد. بہت شکریہ. ہم نے دیکھا کہ آپ کشمیریوں کے لیے اس سے پہلے بھی بہت زیادہ کام کرتے رہی ہیں, اور ابھی بھی وہاں پر کشمیریوں کا جو خون ہے وہ پانی کی طرف آیا جا رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے وہاں جانے کی, جو مثال یاسین ملک کی, ان سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ ملاقات حکومتی ہے کرتی ہے, پہلے آپ یہ بتائیں ملاقات کی اجازت ملی ہے کہ نہیں, ملاقات کی اجازتوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ملاقات کی کوئی اجازت نہیں ملی ہے, بلکہ ان کو تو فون پہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے ساتھ. نہ لیٹر ہم ان کو بھیج سکتے ہیں, نہ وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں.
اور ملنا تو بہت دور کی بات ہے، مگر میں نے انٹرنیشنلی بھی یونائٹڈ نیشن سے بھی اپیل کی ہے، ورلڈ باڈی سے، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ICRC سے، کہ ہماری فیملی کو سیف انٹری سیف ایگزٹ دیا جائے تاکہ ہم ان کو جا کے مل سکیں، ان کی خیریت جو ہے دریافت کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کاؤنسل ایکسیس جو ان کے پاس نہیں ہے وہ دلوائی جائے، کیونکہ بہت جلد ابھی 8 کو ان کی ہیئرنگ ری سٹارٹ ہو رہی ہے، ان کے ہینگنگ کی، یہ سمر کی ویکیشن تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بے شک مودی جو ہے ویک ہو کر آیا ہے اس دفعہ، مگر آپ سب نے دیکھا ہوگا جو بھی ڈائسینٹنگ وائسز ہیں ہندوتوا کے خلاف اور اس کی آئیڈیالوجی RSS کے خلاف، ان کو پنش کر رہے ہیں تھرو دا کورٹس، چاہے وہ ارندھاتی روئے جو ون آف دا بگیسٹ سپورٹرز رہی ہیں کشمیریوں کی، جنہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کی اور ریجیکٹ کی RSS کی، ان کو بھی عبرت کا نشان بنانے کی پوری کوشش کری RSS کی سرکار، مگر میں امید کرتی ہوں دنیا سے کہ ہماری جو اپیل ہے ایز اے فیملی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہمیں ایکسیس دی جائے یاسین صاحب کے ساتھ، مگر جب تک اس کے اندر انٹرنیشنل انٹرونشن نہیں ہوگی، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی، تو ہم لوگوں کا ملنا امپاسبل ہے۔ آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے ان کی صحت کے حوالے سے، کوئی سورسز کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ؟ بہت کم سورسز ہیں، کیونکہ میری ساس سے بھی 6 مہینے کے بعد ان کی فون پہ بات ہوتی ہے، اور ان سے جب بھی بات ہوئی ہے یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت بہت ویک ہے، اور ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلے آلموسٹ 35 ایئر سے ان پہ 3rd ڈگری ٹارچر کنٹینیو رہا ہے جیلوں کے اندر، تو ان کی ہیلتھ تو ویسے ہی ویک ہے، پھر ان کا جو ڈاکٹر نے بتایا ہے جو بہت الارمنگ ہے کہ ان کی باڈی کے اندر ایک پیس میکر ہے ان کے ہارٹ کے اندر، تو وہ پچھلے 5 سال سے ایکسپائرڈ ہے، مگر یہ کوئی اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ اس وقت چل رہا ہے، وہ خود ہی چل رہا ہے وہ ان کا پیس میکر، مگر ان کو کرونک جو ہے اگر وہ رک جاتا ہے تو گاڈ فوربڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کڈنی کا بھی بہت سیویئر مسئلہ ہے، تو وہ سارے جو مسئلے سالیٹری کنفائنمنٹ، فزیکل ٹارچر اور کسی بھی قسم کا جو ہے رابطہ نہیں دیا جا رہا کہ ان کو فیئر ٹرائل دیا جائے، تو اس میں ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ جی کشمیر کے حوالے سے آپ میں اسلام کا جو کردار ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحیح کردار پیش کر رہے ہیں یا کوئی کمی؟ دیکھیں، جب یہ انڈیا یا اسرائیل کی بات ہوتی ہے اور کشمیر اور پیلسٹائن کی بات ہوتی ہے تو کاش ہم انسانیت کی بیسس پر ہی اکٹھے ہو جائیں یا اسلام کی بیسس پر ہو جائیں، جب ساؤتھ سوڈان اور ایسٹ ٹمور کا مسئلہ جو ہے حل ہو جاتا ہے، مگر وہ حل کیوں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک دورہ معیار ہے دنیا کا، تو مسلمانوں کو بھی اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی پریجڈس نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اگر گلوبلی ہم دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو زندگی عذاب بنا دی گئی ہے، سب سے زیادہ جو ریشل پریجڈزم اور ریلیجس پریجڈزم ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ انٹرنیشنلی ہو رہا ہے، اور اس کے اندر یہ بہت بڑی 2 فورسز ہیں، اور اگر انہی کو گرین سگنل مل جاتا ہے اور نہیں روکا جاتا، کیونکہ آج تک دیکھ لیں 5 اگست کے بعد ابھی تک دنیا نے ان کو روکا نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر اکنامک اور ڈیفینس سینکشنز نہیں لگی ہیں، ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ان کے اوپر پریشر ہی نہیں رہا کہ یہ ظلم و ستم کو بند کریں، تو یہ بہت ہی بڑا کویسچن مارک ہے۔ وی نیڈ مور یونٹی ان دا مسلم امہ۔ اب یہ فرونیت بند ہونی چاہیے، لوہے بچے مر رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اس طرح عالمی دنیا کیا ایک میسیج دے گی آج؟ کیونکہ آج کل تو کیونکہ فالو میں کر رہی ہوتی ہوں انڈیا کی پالیٹکس کو بھی، اور جب بھی حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں اس سے پہلے جو سرویز آ رہے تھے کہ مودی سویپ کر جائے گا، کیونکہ اس نے وہاں پہ بھی کشمیر میں جو ظلم و ستم کیا ہے، اتنا اوور کانفیڈنس ہو گیا کہ اس نے انڈیا کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، گجرات کی کلنگز پہ تو وہ ویسے ہی مشہور ہیں، گجرات میسیکر پہ، اس کے ساتھ دلتوں کے ساتھ جو کچھ کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فورس کنورژنز کرسچنز کی، مسلمانوں کی چرچز کو برن کرنا، مسجدوں کو ڈیمالش کرنا، پھر اینٹی مائنورٹی بلز پاس کرنا، چاہے وہ نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، ان لاز کی وجہ سے ان کا بھی بہت افیکٹ ہونا، تو اوور کانفیڈنس کی وجہ سے جو فالٹ لائنز ہیں انڈیا کے اندر، جو سکھوں کی جو فارمرز موومنٹ آئی، جو خالصتان ہے، اور بھی بہت ناگالینڈ ڈفرینٹ، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سب یونائٹ ہو گئے ہیں، جو اینٹی مودی ووٹ ایلیمنٹ ہے اور وہ دوسری پارٹیز کو جانے لگ گیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی آئی تھنک ایک انفیملیئر گراؤنڈ ہے جس کے اوپر اس وقت مودی سرکار بیٹھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی اوور کانفیڈنس آخرکار آپ کو اپنی جو قبر آپ نے کھودی ہے اس میں آپ کو خود ہی گرنا ہے، مگر مکافات عمل ہے، مگر اس کے دوران جو نقصان کشمیریوں کا ہو رہا ہے وہ ایریپیریبل ہے،
اس کا کوئی مطلب کہ ہے ہی نہیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے. تو میڈم یہ بتا دیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا پچھلے 36 سال سے دورہ میں آ رہا ہے فلسطین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے اور بالخصوص کشمیر کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس قوم کو یا ہمارے اداروں کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے کچھ ہمیں مزید بڑھ کے آگے کچھ کرنے کی؟ دیکھیں اس وقت پیلسٹائن کے لیے تو دنیا بھر کی جو عوام ہے وہ باہر سڑکوں پہ نکل آئی ہے اور ان کے اندر بہت غصہ ہے, بہت رنج ہے. اور پھر اس کے بعد حماس کی وجہ سے بھی جو ان کے لیڈر کو اسیسنیٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ امپریشن دنیا میں آ رہا ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کولیپس کر رہا ہے, چاہے وہ کانسرٹ آف یورپ, لیگ آف نیشنز ہو, اب یونائٹڈ نیشنز ہے. اس کی فرٹیلیٹی نظر آ رہی ہے کہ بالکل ہی اس کی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو, انٹرنیشنل لا کو اکارڈنگ ٹو یونیورسل انٹرنیشنل جورسڈکشن کے مطابق حل کریں. تو پھر یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر کولیپس کرے گا اور پھر لوگ اپنے ہاتھ میں لا کو لیں گے اور اپنی امنگوں کے مطابق خود ہی جو ہے یونیلیٹرلی جنگل لا کے تحت اپنے لا کو امپلیمنٹ کریں گی, کیونکہ حق اور سچ کو سنا ہی نہیں جا رہا. دورہ میں آ رہا ہے اور یہ آخر کب تک. اور دنیا کی جو عوام ہے, گلوبل پبلک ہے, وہ اس وقت تقریباً ساری کی ساری پیلسٹائن کے ساتھ کھڑی ہے. جب پیلسٹائن کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ ہے, تو پھر وہ کشمیر کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ہے. تو اس وقت جو پورا کا پورا سچویشن ریجن کی بھی ہے, گلوبلی بھی, اور پھر یو ایس انڈیا ڈیفینس پیکٹ چل رہا ہے, اس سے بھی بہت زیادہ خوفناک صورتحال بڑھنے کے ریپریکشنز ہیں. تو بہت ہی ایک امبیلنس آ رہا ہے پورے. جی تھینک یو. آج ایگزیبیشن اور